آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آخری سال آتا ہے تو وہ اپنا حساب لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ دیکھیے، اتنی آمدنی ہوئی، اتنا خرچہ ہوا، یہ بچت ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے لوگ پیش کرتے ہیں۔ آخری مرحلہ آ جاتا ہے، یعنی لوگوں میں ایک دستور ہے کہ جب اخیر وقت آئے تو وہ اپنی گزری ہوئی زندگی پر، کیے ہوئے کام پر، کی ہوئی کارکردگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم سے کیا اچھا ہوا اور ہم سے کیا ایسا کام ہو گیا جو ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جب یہ آخری جمعہ ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اتنا عظیم مہینہ، اتنا مقدس مہینہ، اتنی فضیلت والا مہینہ مشکل سے کوئی پاتا ہے۔ اللہ رب العزت انعام فرماتا ہے، تب آدمی رمضان دیکھتا ہے اور رمضان کے اندر اسے عبادتوں کی توفیق ملتی ہے، وہ نماز کے ذریعے سے ہو یا روزہ کے ذریعے سے ہو، صدقہ فطر کے ذریعے سے ہو یا زکوٰۃ کے ذریعے سے ہو، آدمی اس میں اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ تو یہ جمعہ کہیں نہ کہیں اپنے احتساب کا جمعہ ہے کہ ہم اپنا حساب کریں کہ اتنے دن جو ہم نے رمضان المبارک کے گزارے وہ کیسے گزارے۔ اگر اس میں غفلت ہے تو گنتی کے چند دن ہی صحیح ابھی بچے ہوئے ہیں، ابھی رحمت اللہ رب العزت کی متوجہ ہے، ابھی اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم اللہ رب العزت سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت سے قبولیت کی ہم امید کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی یہ بابرکت موقع ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا کہ اگر اتنے دن میں ہم نہیں کر سکے، اب جو بھی دن بچا ہوا ہے اس کو صحیح سے استعمال کر لیا جائے تاکہ پچھلی غفلت عبادت میں بدل جائے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں اسلامی درشن میں، اسلامی فلسفہ میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر انت بھلا ہے تو سب بھلا ہے۔ ایک دکاندار اس بات کو مان کے چلتا ہے کہ ہماری بوہنی اچھی ہونی چاہیے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر بوہنی اچھی ہو گئی تو پھر سارا دن اچھا جائے گا۔ دنیا یہ مانتی ہے کہ ابتدا اچھی ہونی چاہیے، آغاز اچھا ہونا چاہیے، شروعات اچھی ہونی چاہیے، لیکن اسلام اس کے بالکل وپریت، اس کے بالکل برخلاف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آغاز نہیں، آغاز اگر برا بھی تھا، انجام اگر بہتر ہو گیا تو سب اچھا ہو گیا۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد حدیث ہے کہ وہ حضور کے خلاف، صحابہ کے خلاف جنگ میں شامل تھا، لیکن پھر اسے لگا کہ نہیں، اسلام سچا ہے، اور اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، اور مائل ہوتا ہے تو نتیجے میں وہ اسلام قبول کرتا ہے، اور قبول کرنے کے بعد پھر وہ مسلمانوں کی طرف سے جہاد کے لیے نکل پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں شامل ہوتا ہے اور داخل ہو کر مسلمانوں کی طرف سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے، یا رسول اللہ، یہ آدمی ابھی کچھ ہی دن پہلے ایمان لایا ہے، کچھ لمحے پہلے ایمان لایا ہے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر کے اور شہید ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص اہل جنت میں سے ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ یا اللہ، سارا زمانہ تو اس کا کفر میں گزرا، اس کا آغاز تو اچھا نہیں تھا، اس کے شروعاتی دور اچھے نہیں تھے، لیکن صرف انجام اچھا ہو گیا، نتیجہ اچھا ہو گیا تو پھر سب کچھ اچھا ہو گیا، وہ شخص جنتیوں میں سے ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی اگر
ابتدا میں غفلت کا شکار ہو جائے، بھول چوک میں مبتلا ہو جائے، لیکن اگر آخری وقت کو بہتر کر لے تو پھر وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معتبر ہے اور اسی پر فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت گناہ کیا، آخر وقت میں توبہ کر لیا۔ ہم سبھی توبہ کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اور اس بات کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ جب جائیں اس دنیا سے اچھی حالت میں جائیں۔ ہر آدمی یہ دعا کرتا ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے، کہ وہ اللہ سے یہ مانگے کہ اے اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو اچھی حالت میں جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے۔ اے اللہ ایک مہربانی فرما، توفنی مسلمہ، کہ جب مجھے اس دنیا سے جانا ہو تو میں مسلمان جاؤں، میں تیری اطاعت پر جاؤں، میں تیری بندگی پر جاؤں۔ اللہ کے انبیاء ہیں، وہ تو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کی حالت تو اچھی ہونی ہی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، لیکن بہت سی باتیں، بہت سے کام اچھے لوگ انبیاء اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے سبق ہو جائے، لوگوں کے لیے تعلیم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا توفنی مسلمہ، اے اللہ جب مجھے وفات دے، جب مجھے موت آئے تو وہ اسلام کی حالت پر آئے، تیری فرما برداری پر آئے، تیری بندگی پر آئے، تیری عبادت پر مجھے وفات آئے، موت آئے۔ والحقنی بالصالحین، اور جب میں یہاں سے جاؤں اس دنیا سے اس دنیا میں تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جوڑو، تو وہاں بھی اگل بغل ارد گرد صالحین رہے، نیک لوگ رہے۔ یہ دعا ہمیں اس لیے سکھائی گئی کیونکہ انجام کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسے ضروری ہے کہ آدمی اس بات کی چنتا کرے کہ کہیں ہمارا آخری وقت خراب نہ ہو جائے۔ زندگی بھر نماز روزہ پڑھتا رہا، آخر میں ایسا ہوا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، معاذ اللہ رب العالمین، ایمان سے پھر گیا، اس کا تو سارا کیا دھرا برباد ہو گیا، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ لیکن اگر اس کا الٹا ہوا، کفر میں سارا زمانہ گزرا، 70 سال کی عمر میں 69 سال کفر میں گزرا، لیکن آخری سال ایمان میں گزرا، تو وہ آدمی کامیاب لوگوں میں سے، وہ آدمی مفلحین میں سے، وہ آدمی کامیابی پانے والوں میں سے، وہ آدمی حضور کے وعدے کے مطابق کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ شخص جنتی ہے، اس لیے کہ اس کا انجام اچھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی چنتا سکھائی گئی ہے کہ ہم اپنی انجام کی پرواہ کریں، اپنے انجام کی فکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو آخری حج فرمایا تھا، اس آخری حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، کیونکہ وہ آخری حج تھا، اور وہ آخری حج اس قدر اہم ہے کہ اسی سے سارے احکام معلوم ہوتے ہیں۔ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، کہاں کیسے عبادت کرنی ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں اس حجۃ الوداع سے معلوم ہوتا ہے۔ کہاں 2 نمازوں کو ایک کر دینی ہے، یہ ہمیں حجۃ الوداع سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، جو تقریر فرمائی تھی، جو لوگوں کو نصیحت فرمائی تھی، اس سے بہتر خطبے، اس سے بہتر سنویدھان، اس سے بہتر نظام کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا اونچ نیچ ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں۔ اگر عرب کا کوئی شخص ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے بیچ میں نبی کریم آئے ہیں تو ہمیں فضیلت حاصل ہے، وہ بھول جائے اس بات کو۔ فضیلت کا معیار عرب کا ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار عجم کا ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار گورا ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار کالا ہونا نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار یہ ہے کہ جو آدمی
جتنا اللہ رب العزت سے قریب ہوگا، جتنا زیادہ اپنے دل میں رب العالمین کا خوف رکھنے والا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ دوسروں سے بلند ہوگا۔ یہ معیار سکھایا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری خطبے میں۔ اس لیے اس آخری خطبے کی بھی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ تو یہ الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، اور ہمیں حساب کتاب کر لینا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہم سبھی کو حساب دینا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر چیز کی جواب دہی ہے، ہر چیز ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہمارے پاس صحت ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں استعمال کیا، اس صحت کا استعمال کہاں کیا، پیسہ تھا پیسے کا استعمال کہاں کیا، اگر تم حیثیت والے تھے تو کتنے لوگوں کی تم نے چنتا کی۔ بھائی اپنے آپ کو بے بس اور مجبور نہ سمجھے، دنیا اگر چھوڑ دے تو چھوڑ دے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اچھے ہیں، اس سے ہمارا رشتہ ہے، اس سے بڑا دھنوان، اس سے بڑا دولت مند، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ ایک بزرگ نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ اگر لوگ تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں، ہر آدمی یہ بھی آ رہا ہے تعریف کرے، وہ بھی آ رہا ہے تعریف کرے، ہر آدمی تعریف کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ احترام مت جانا، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں اچھے نہیں ہو تو لوگوں کی 1,00,000 تعریف بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں اچھے نہیں ہو، تعریف کے لائق نہیں ہو، تو پھر لوگوں کی 1,00,000 تعریف بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کے الٹا بھی، یعنی لوگ اگر تمہاری برائی کر رہے ہیں، ہر آدمی برا کر رہا ہے، لیکن تمہارا اور رب کا معاملہ ٹھیک ہے، یعنی رب کی بارگاہ میں تم تعریف کے قابل ہو، تعریف کے لائق ہو، تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی 1,00,000 برائی، 1,00,000 مذمت کا بھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، چاہے آدمی خوشی میں رہے یا غم میں رہے، کبھی آدمی کو بے بس اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے پروردگار اس کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا بدکار شخص تھا، بہت گناہ گار تھا، بہت گناہ کرتا تھا، یہاں تک کہ حکم دیا گیا کہ اس کو بستی سے باہر کسی دوسری جگہ جا کے رکھ دو، یہ بستی میں رہنے کے لائق نہیں ہے، یہ سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہے، بڑا گناہ گار ہے۔ اب وہ آدمی بستی سے دور جا کے رہنے لگتا ہے، پہاڑی میں، لیکن جب وہاں جاتا ہے اور تنہائی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تنہائی میں اس لیے بھی رہنا چاہیے، اعتکاف اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح سے آدمی لوگوں سے دور ہوتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ دنیا کا مارا ہوا انسان اللہ رب العزت کی جانب ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ ارے مسلمان تو مسلمان، قرآن کریم میں نقل ہوا ہے کہ مشرکین جب کشتی میں رہتے تھے، سمندر میں سفر کر رہے ہیں، ندی میں سفر کر رہے ہیں کشتی کے ذریعے، اور بھنور میں کشتی جو ہے بھنور میں آ گئی، مشکل میں پھنس گئے، تو کہا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے نا، اللہ کو رب مان لیا، اور پھر جیسے ہی صحیح سلامت ساحل پر پہنچے پھر وہی کرنے لگے جو پہلے شرک کرتے چلے آ رہے۔ تنہائی ایک ایسی چیز ہے، مصیبت ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی اس وقت یاد کرتا ہے اللہ رب العزت، ہر آدمی اصل کی طرف پلٹتا ہے، وہ آدمی سماج سے دور رہ رہا ہے، وہ آدمی لوگوں سے کٹ گیا ہے، پہاڑ کے ایک کھوہ میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ جائیے اسے لے کر آئیے، احترام کے ساتھ اسے دفن کیجیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی اتنا گناہ گار تھا آخر کیا ہو گیا کہ اچانک سے بالکل حکم بدل گیا؟ یعنی پہلے ناراضگی کے ساتھ حکم آیا تھا
اسے بستی سے الگ کر دو، بستی سے باہر کر دو۔ لیکن اب پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ حکم آ رہا ہے، اس کو لے آؤ، باہر گیا ہے، باہر رہ رہا ہے، باہر سے اس کو اندر لے آؤ اور احترام کے ساتھ اس کو دفناؤ۔ عرض کرتے ہیں مالک ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ ندا آتی ہے، وہی آتی ہے کہ یہ پہلے گنہگار ضرور تھا، بدکار ضرور تھا، لیکن جب یہ بستی سے الگ ہوا، اس تنہائی میں پہنچا اور وہاں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی خیریت لینے والا نہیں تھا، تب اس نے سچے دل سے مجھے یاد کیا، تب اس نے مجھے پکارا، مجھے آواز دی، توبہ کیا، گڑ گڑایا، استغفار کیا، رویا میری بارگاہ میں بھی تو رحیم ہوں، میں بھی تو رحمان ہوں، میں بھلا کیسے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا؟ اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا، اب جاؤ تم اس کے دفن کا اہتمام کرو، انتظام کرو۔ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ بھی ہو لیکن صدق دل سے، صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کی جانب جب متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ڈھونڈ کر اس کا استقبال کرے۔ تو یہ چند دن کا مہمان ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اپنا حساب کر لو، اس لیے کہ میں رخصت ہونے والا ہوں، میں جانے والا ہوں۔ اگر صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو صدقہ فطر ادا کرو، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو زکوٰۃ ادا کرو، اپنے اگل بغل رشتہ داروں میں جھانک کر کے دیکھو، پہلے اپنے لوگوں کی محتاجی دور کرو، پھر خود بخود سماج سے غربت دور ہو جائے گی، سماج سے فاقہ دور ہو جائے گا، سماج سے غریبی دور ہو جائے گی۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اعلان کرنے کے، دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، الگ اسٹیٹ سے آدمی آ رہا ہے اور وہ آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری مدد کی جائے، مجھے ضرورت ہے، مجھے فلاں کام ہے۔ آخر کیوں اس کی ضرورت اس کے علاقے میں پوری نہیں ہوئی؟ کیا وہاں حیثیت والے لوگ مسلمان نہیں؟ کیا وہاں لوگ نہیں ہیں جو اس کی مدد کرتے؟ یا تو نہیں ہے یا پھر ہے اس شخص کی بدمعاشی ہے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے یہاں کی غربت اپنی حیثیت کے مطابق زکوٰۃ کے مال سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت اگر بڑھا کے مال دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ اس میں کسی اور کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی روزی تم تک پہنچا دی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی روزی اپنے میں سے نکال کے اس تک پہنچا۔ اس لیے اللہ رب العزت زیادہ مال کسی کو دیتا ہے، اس میں حق ہے مسکین کا، سائل کا، مانگنے والے کا، محتاج کا۔